إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزانی گرامی، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے مادیت کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، بہرا روی کا دور ہے. ایک طرف بد عقیدگی کا سیلاب نظر آتا ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ گناہوں کا سیلاب مسلمانوں کی روحانیت کو تباہ کر رہا ہے. اگر ہم ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں تزکیہ نفس و مرتبہ احسان کا حصول یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. ہم اپنے جسم کو تو طاقت فراہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو روحانیت ہے، ہماری روح ہے، اسے ہم نے کتنی طاقت فراہم کی؟ ہر طرف گناہوں کا سیلاب. آخر ایسا کون سا کام ہے کہ جو ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی اجلا کرے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے ایمان کی سلامتی کا ضامن بن جائے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ایک ایسی روحانیت کو پیدا کرے کہ انسان جو ہے سالوں کی منزلیں، جس کو سلوک کی منزلیں کہا جاتا ہے، وہ مہینوں کے اندر طے کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو آدمی لازم پکڑ لے تو اللہ تبارک و تعالی نزا کی سختیاں اس پر آسان کر دے، قبر کے اندر اسے راحت ملے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا ساتھ ملے؟ تو وہ صرف اور صرف عزیزانی گرامی وہ چیز کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا ہے. یہ جو لفظ بیعت، یہ بیع اصطلاح میں بیعت کی جو اصطلاح ہے یہ بیع سے ماخوذ ہے. بیع آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بیچ دینے کا نام ہے، اور جب انسان کسی مرد کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا تو اس کے ہاتھ پر وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا. پھر وہ مرشد کامل جو ہے، وہ شیخ کامل، اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کر دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رب کے قریب کر دیتا. اور یہ بیعت کا سلسلہ یہ آج یا کل یا 100 سال کی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بیعت کیا کرتے. کئی ایسے مواقع آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے اصحاب کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا. اور یہ جو بیعت ہے یہ کئی اقسام کی ہوتی ہے. ایک بیعت عہد کی ہوتی ہے، ایک جو بیعت ہے
وہ توبہ کی بھی ہوتی ہے۔ ایک بیعت یہ کسی کے سلسلے کے اندر سلسلہ طریقت میں داخل ہونے کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بیعت کے کئی جو ہے وہ طریقہ کار ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جو اصحاب رسول نبی پاک علیہ السلام کے دستے پر انوار پر بیعت ہوئے، اس کا نقشہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح آیت نمبر 10 میں رب کریم یوں بیان فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ، اے محبوب وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، اے محبوب وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، یعنی ہاتھ تمہارا ہے لیکن محبوب حقیقت میں بیعت تو رب تعالیٰ جنہوں نے کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، رب کریم فرماتا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے، یعنی جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو محبوب انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی، کیونکہ جب تمہارے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تو محبوب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ اب یہاں سے ہمیں بیعت کا ثبوت ملا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ بیعت کرتے، صحابہ کے ہاتھ پر تابعین بیعت کرتے، تابعین کے ہاتھ پر تبع تابعین بیعت کرتے، تبع تابعین کے ہاتھ پر اولیاء کاملین اور بزرگان دین بیعت کرتے، اور ہم جو ہے آج بزرگان دین اور اولیاء اور صوفیاء کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ہم بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب پاتے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں کسی کو اپنا مرشد بناتا، مرشد کا معنی یاد رکھیے گا، پیر کا معنی یاد رکھیے گا، یہ رہنما کے ہوتا۔ یہ جو لفظ پیر ہے بڑی کوشش کی گئی میڈیا کی طرف سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے کہ یہ جو لفظ پیر ہے اسے بدنام کیا جائے، کیونکہ یہ معاذ اللہ پیر کا کانسیپٹ جو ہے یہ کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، میڈیا کوئی اس کی خبر نشر نہیں کرتا۔ جرمنی اور فرانس کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، بچیوں کی عزت تار تار ہوتی ہے، اسے کوئی میڈیا جو ہے نشر نہیں کرتا، لیکن کوئی اسلامی ملک کے کسی کونے میں کسی پیر سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر میڈیا اسے نشر کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیر گناہ کرتا رہے، چھپاتے رہے، نہیں، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ پیر کو بدنام کر کے حقیقت میں اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش۔ تو لفظ پیر اور لفظ مرشد، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مرشد کا لفظ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے مراد رہنما اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے اپنے پیچھے اسلام کی طرف چلانے والے کا نام مرشد ہوتا ہے۔ یہ مرشد جو ہے اپنے پیچھے لوگوں کو لے جاتا ہے اور چلاتے چلاتے پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ مرشد جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک اپنے مریدوں کو پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کے دن جو ہم اٹھائے جائیں گے اس کا ذکر فرماتے ہوئے رب کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے
کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر۔ اور آپ دیکھیے الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ شریعت میں ہم نے جو ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانا، اور ان کی ہم جو ہے وہ تقلید اور پیروی کرتے، اور طریقت میں الحمدللہ ہم نے ولیوں کے سردار، ولیوں کے تاجدار، شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث پاک علیہ رحمت کبھی کو جو ہے ہم نے اپنا شیخ اور اپنا مرشد بنایا، اور طریقت میں ہم جو ہے ان کے پیچھے شرعی مسائل اور شریعت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم امام اعظم کے پیچھے، اور طریقت کا اور سلوک کی منزلوں کا تعلق ہے جو ہمارے شجرہ نسب نہیں بلکہ شجرہ طریقت کا تعلق ہے، وہ ہمارا حضور سیدنا غوث اعظم سے۔ تو ہم نے اللہ کے اس ارشاد پر اس طرح عمل کیا اور فرمایا کہ یہ جو تم شریعت میں اپنا امام بناتے، طریقت میں تم جو ہے اپنا رہبر، مرشد، پیر اور شیخ بناتے ہو، فرمایا کہ حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی انہی اچھوں کے ساتھ فرمائے گا۔ یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کا امام نہ ہو تو پھر اس کا امام جو ہے وہ شیطان ہے۔ اگر کوئی کسی کے پیچھے نہ چلے تو پھر شیطان اسے اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ہے۔ نیک اور صالح اور ائمہ مجتہدین جو ہیں یہ اپنے پیچھے چلا کر امت کو جنت کی طرف لے جاتے، اور شیطان مردود جو ہے یہ اپنے پیچھے چلا چلا کر جو ہے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتا۔ تو رب کریم کے ارشاد کے مطابق عزیزان گرامی ہم نے اپنے ہاتھ کو کامل مرشد کے ہاتھ میں دیا تاکہ روحانیت بڑھتی رہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ اور یہاں پر ایک سادہ سی مثال، لوگ کہیں گے کیا ضروری ہے مرید ہونا؟ کیا ضروری ہے بیعت کرنا؟ کیا ضروری ہے کسی کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں؟ تو عزیزان گرامی اس کی مثال امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی آسان بیان فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کر، قرآن کی تلاوت کر کے، اوراد و وظائف کر کے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اب یہاں پر ایک دوسری چیز ہے، ایک شخص عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ شخص، اس کی مثال امیر ملت پیر جماعت علی شاہ یوں دیتے ہیں کہ ایک چیونٹی وہ اپنے دل سے نکلی، پیدل چلتی ہوئی، پوچھتے ہیں بتاؤ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جب چل کر پہنچے گی تو کتنا عرصہ لگے گا؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو ایک چیونٹی ہے، یہ اپنے دل سے نکلے گی اور پیدل چلتے چلتے دوسرے شہر پہنچے گی تو اسے سالوں لگ جائیں گے، سالوں کی مسافت۔ یہ دھیرے دھیرے چل رہی ہے اپنی طاقت اور اپنی جو ہے وہ چلنے کے اعتبار سے۔ اب امیر ملت فرماتے ہیں کہ اگر یہی چیونٹی ایک ایسا پرندہ جو کہ اس شہر کی طرف اڑتا ہوا جا رہا ہو اور اس کے پر کو پکڑ لے تو اب کب پہنچے گی؟ لوگوں نے کہا حضور
پھر تو وہ مہینوں میں پہنچ جائے گی. سالوں کا سفر مہینوں میں کر دے، پھر تو مہینوں کا سفر ہفتوں میں ہو جائے گا. تو امیر ملت فرماتے یہی مثال جو ہے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ہے کہ بندہ عبادت کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اپنے مجاہدات کے ذریعے جو منزلیں سالوں میں طے کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے، اگر یہی مسلمان جو ہے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو وہ کامل جو ہے وہ اللہ اکبر سالوں کی منزلیں مہینوں میں طے کر کے اسے اللہ کے قریب کر دے. یہی ہے کہ ہم گناہگار، ہماری جو ہے عبادت کی چال دھیرے دھیرے ہے، لیکن جو کاملین ہوتے ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان کی جو ہے رفتار روحانی بڑی تیز ہوتی ہے. جب ہم ان کے پیچھے چلیں، ان کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دیں گے تو عزیزان گرامی وہ جو سالوں کی مہینے کی سالوں کی منزلیں ہیں یہ مہینے میں طے کرا کر ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب عطا کریں گے. اور یہی عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب جتنا جلدی ہو اپنے رب کا قرب پائیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں. اب آئیے یہ جو کامل مرشد ہوتا ہے، کامل شیخ ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہے. کوئی ایرا گیرا یا کوئی شریعت کا مخالف یا شریعت کا پابند نہ ہو تو یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی جو ہے وہ شیخ اور مرشد اور رہنما نہیں بن سکتا. اس کے لیے 4 شرائط ہمارے علماء نے جو ہے وہ بیان کی ہیں. وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت ایک چین کے ذریعے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا. یعنی اس نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ مرشد، اس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا. کہیں راستے میں کوئی کٹ نہ ہو. یعنی اگر ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ نہیں تو یاد رکھیے گا وہ مرشد نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ نہیں دے سکتے. کیوں کہ وہ اتصال کے ساتھ وہ سلسلہ طریقت جو ہے یہ اوپر کی طرف پہنچتا ہے. تو جتنے بھی بزرگان دین آپ پڑھیے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے جو ہے وہ ائمہ علماء امت اور اولیاء کاملین، ان سب نے کسی نہ کسی کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا. اور یہ میں فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ایمان عزیزان گرامی تازہ ہو جائے گا اور بات واضح ہو جائے گی کہ یہ 40-50 سال سے یہ ہم اور آپ نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے الحمدللہ یہ سلسلہ طریقت جاری. اور جہاں تک بیعت کرنے کا تعلق ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو اور صحابیات کو بیعت فرمایا کرتے. اب آئیے حضرت حسن بصری جو کہ سلسلہ طریقت کے بہت بڑے مرشد اور شیخ، وہ کس سے بیعت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرید کیا، بیعت کی اور آپ کو خلافت سے نوازا. اب آئیے حضرت حسن بصری، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ مرید ہوئے حضرت حسن بصری. اسی طرح حضرت داؤد طائی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، وہ
بیعت ہوئے حضرت حبیب اجمی کے ہاتھ پر. اسی طرح تصوف کے امام حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ یہ مرید ہوئے حضرت داؤد طائی کے. اسی طرح حضرت سندھی سقطی یہ مرید ہوئے حضرت معروف کرخی کے ہاتھ پر. حضرت جنید بغدادی یہ مرید ہوئے حضرت سندھی سقطی کے ہاتھ پر. حضرت ابو بکر شبلی یہ بیعت ہوئے حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پر. حضرت غوث اعظم یہ مرید ہوئے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر. حضرت داتا علی حجویری آپ بیعت ہوئے ابو الفضل خطری علیہ رحمہ کے ہاتھ پر. حضرت خواجہ غریب نواز بیعت ہوئے حضرت عثمان ہاروری کے ہاتھ پر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی بیعت ہوئے حضرت غریب نواز کے ہاتھ پر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیعت ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ پر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ بیعت ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر. پورے جو سلسلے ہیں آپ دیکھ لیجئے جتنے کامل صدیوں سے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. اور ان سب کا جو اتصال ہے یعنی جو مل رہا ہے یہ چین کی صورت میں حضرت علی سے ملتا. اور ہمارا بھی آپ شجرہ دیکھیے شجرہ قادریہ آپ کو ایک پوری سند ملے گی کہ فلاں فلاں سے بیعت ہوا فلاں فلاں سے. یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک عزیزان گرامی پہنچتا ہے. تو پہلی شرط یہ جو مرشد ہے اس کا سلسلہ اتصال یہ حضرت علی تک ملنا چاہیے ورنہ بیعت نہیں کر سکتے. دوسرا سنی صحیح العقیدہ ہو یہ سب سے اہم شرط ہے. کوئی بد مذہب نہ ہو. پتہ چلے کہ ممبر پر بیٹھ کر مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے فتوے داغتا. ممبر پر بیٹھ کر معاذ اللہ نیاز اور نظر جو اس کا تعلق ایصال ثواب سے اس کو حرام قرار دیتا. پتہ چلے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو وہ بدعت کہتا ہو. پتہ چلے کہ جو انگوٹھے ہم چومتے ہیں جو مستحب عمل ہے سیدنا صدیق اکبر سے ثابت احادیث سے ثابت اسے جو ہے بدعت کہتا ہو تو ایسا شخص بھی جو ہے یہ مرشد نہیں ہو سکتا. اس کا عقیدہ جو ہے وہی ہونا چاہیے جو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے بعد سے اصحاب رسول تابعین تبع تابعین خیر القرون اور جتنے بھی اولیاء امت تشریف لائے ان کے مطابق ان کا عقیدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. بد عقیدہ سے بیعت نہیں ہوگی اور وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. تیسری چیز مرشد کا عالم ہونا چاہیے. اگر علم نہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک حوالہ دیا کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر زمانہ طالب علمی میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دہلی چلتا ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بیٹا فرید الدین ابھی نہیں ابھی علم حاصل کرو کیونکہ بغیر علم کے یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ شیطان کا کھلونا ہوتا. تو علم جو ہے یہ بہت ضروری ہے. حضرت بابا فرید الدین بہت بڑے عالم, حضور داتا علی حجویری بہت بڑے عالم, حضور غوث اعظم بہت بڑے عالم, خواجہ غریب نواز بہت بڑے عالم, یہ بڑے بڑے علماء تھے. ان کی کتابیں آپ دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ سب اہل علم تھے. علم کا سمندر ان کے سینے کے اندر موجزم تھا اور یہ لوگوں کو علمی فیض بھی دیتے اور روحانی فیض بھی دیتے, لوگوں کو مسائل بھی سکھاتے اور لوگوں کو طریقت کی راہ پر بھی جو ہے یہ چلایا کرتے. تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم دین ہو. اور یہاں علماء نے جو شرط لکھی اگرچہ مدرسے سے پڑھا ہوا نہ ہو, اگرچہ سند یافتہ نہ ہو, لیکن یہ شرط لکھی
کہ وہ اس قدر مضبوط ہو علمی حوالے سے کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش آئے تو بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے تلاش کر، کتابوں سے بآسانی وہ ڈھونڈ لے۔ تو فرمایا یہ بھی عالم ہے، یہ بھی جو ہے علم والا ہے۔ تو مرشد جو ہے اس کی تیسری جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ اب آئیے چوتھی شرط جو شیخ اور مرشد کی، کہ وہ فاسق معلم نہ ہو۔ فاسق معلم یہ کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ اس کی میں بالکل سادہ سی مثال دوں کہ یہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت موقدہ، اور اس کو منڈوانا صاف کرنا یہ حرام ہے سب کے نزدیک۔ احادیث سے یہ ثابت، اگر کوئی اپنے آپ کو مرشد کہتا ہو، داڑھی صاف کرواتا ہو یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہو، یاد رکھیے گا وہ فاسق معلم ہے، وہ اعلانیہ گناہ کر رہا، سب دیکھ رہے کہ یہ حرام کام کرتا، تو اسے فاسق معلم کہا گیا۔ تو مرشد کا باشرع ہونا بھی ضروری، اور شریعت کا بالکل جو ہے وہ پیروکار ہو، اس پر چلنے والا۔ پتہ چلے کہ فجر میں سویا رہتا ہے، ایسا مرشد نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلے کہ جماعتوں کا کوئی لحاظ نہیں، جماعتیں جا رہی ہیں اور خود جو ہے یہ مزے سے جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے بلا کسی شرعی وجہ، تو یاد رکھیے گا ایسا شخص بھی جو ہے مرشد نہیں، فاسق معلم۔ اعلانیہ گناہ کرتا ہو، کھلے عام گندی گالیاں دیتا ہو، تو یہ بھی فاسق معلم اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ فاسق معلم جو ہے یہ بھی مرشد نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف مرشد وہ ہوگا جو شریعت پر جو ہے وہ کاربند ہو۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو ولایت کی پہچان کہ کون اللہ کا ولی، کون اللہ کا پیارا، کون اللہ کا نیک بندہ، تو بالکل سادہ مثال سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں تمہارا رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ سمجھ لو کہ وہ اللہ کا پیارا ہے جسے دیکھ کر تم کو تمہارے رب کی یاد آ جائے، جسے دیکھ کر تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، ایک رقت سی آ جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو عزیزان گرامی، چار شرائط جو میں نے بیان کی وہ مرشد کے اندر ہونا ضروری ہے کہ اس کا سلسلہ یہ تسلسل کے ساتھ حضرت علی سے ملتا ہو، دوسری سنی صحیح العقیدہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، تیسری شرط وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے فاسق معلم نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ جو ہے یہ نہ کرتا ہو، اور چوتھی چیز وہ عالم ہو، علم والا ہو، جاہل نہ ہو، ورنہ جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ گمراہیت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کہاں ڈھونڈیں، کس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا اگر کسی کے تعویذ سے فائدہ ہو جائے تو کیا وہ مرشد بن جائے گا، کسی کے وظیفے سے فائدہ ہو جائے تو کیا وہ مرشد بن جائے گا۔ آج کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، کل گوری چمڑی والا دیکھا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو کیا یہ کرنا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کاملین کی صحبت میں رکھے اور انہیں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آخر میں اس سے یہ کہا گیا کہ حضرت پیر سید کوثر بابا رحمت اللہ علیہ، یہ جو میٹھا در کی بہت بڑی ہستی ہے،
ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے. ابھی جو ہے ان کا یوم وصال جو ہے یہ گزرا، تو میں حضرت پیر کوثر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو میں نے سیرت کو دیکھا، کیونکہ ہماری رہائش وہی تھی، چھوٹی عمر سے جو ہے ہم ان کو دیکھتے تھے. ایک مسجد ہے میٹھا در میں، اس کا نام ہے الف مسجد. الف مسجد، اس کے بالکل ایسے سامنے حضرت پیر سید کوثر بابا رحمت اللہ علیہ کا مکان. ہم لوگ بالکل چھوٹے ہوتے تھے، قاعدہ پڑھنے کے لیے الف مسجد کے اندر ہم جاتے تھے صبح کے وقت. تو ہماری جو کلاس لگتی تھی وہ الف مسجد کے جو ہے وہ 3rd فلور پر لگتی، اور 3rd فلور اور اس کی کھڑکی میں سے دیکھیں تو سامنے حضرت پیر سید کوثر بابا کا کمرہ نظر آتا، اور آپ اپنے بستر پر ایسے جو ہے وہ پاؤں دو اوپر کر کے آپ لیٹے ہوتے. حضرت پیر سید کوثر بابا یہ مجذوب تھے، یعنی حالت جذب میرے. لیکن میں نے جو معلومات کی اور اپنے استاد محترم نیو میمن مسجد ملٹن مارکیٹ کے خطیب، سابق خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی قاری رضا المصطفیٰ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، تو آپ فرماتے تھے کہ پیر سید کوثر بابا یہ پہلے مجذوب نہ تھے، بعد میں مجذوبیت طاری ہوئی. پہلے باقاعدہ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وہ میمن مسجد میں تشریف لائے. میمن مسجد میں آپ جمعہ ادا کرتے، پھر اس کے بعد آپ پر حالت جذب کی کیفیت، مجذوبیت آپ پر طاری ہوئی. اور مجذوبیت آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مجذوب ہوتا، میں نہیں کہتا، اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، غیروں نے بھی مجذوب کی تعریف لکھی. یہ جو مجذوب ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک خاص تجلی کے اندر کھویا ہوا ہوتا، اسے کوئی جو ہے اپنا ہوش نہیں رہتا، ایسے گم ہوتا. ہاں اگر بعض اوقات وہ اپنے اس میں آ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے جذب کی کیفیت اس پر آ جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے مجذوبیت کے اندر آتا. آپ جانتے ہیں کیٹیگری ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کا ولی، ایک ہے عالم دین، اور ایک ہے مجذوب. کتنی پیاری مثال دی کہ اگر تم کسی عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کے رکھو. یعنی عالم کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو منہ میں آتا ہے بولتے رہتے. فرمایا نہیں، یہ ادب ہے علماء کا کہ علماء کے پاس اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو. اور فرمایا اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو اپنے جو ہے وہ دلوں کو سنبھال کے رکھو. یعنی دل کے اندر ان کے متعلق کوئی گندا برا وسوسہ نہیں آنا چاہیے. بس دل بھی کہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، زبان بھی کہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو. اور فرمایا کہ جب مجذوب کے پاس جاؤ تو اپنے ایمان کو سنبھال کے. اور ہمارے علماء مجذوب کے پاس بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کہ وہ کبھی کبھی ایسی حرکات حالت جذب میں کرتے کہ آدمی جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اور معاذ اللہ جو ہے وہ ایمان سے خالی ہو کر وہاں اٹھتا ہے. تو مجذوب کے پاس بیٹھنے سے بھی علماء نے منع کیا کہ وہ حالت جذب میں کیا کیا کرتا. اور آپ حیرت کریں گے کہ حضرت پیر سید کوثر بابا یہ جو میٹھا در میں جو ان کا مزار ہے، آپ کا جہاں مزار ہے جو یہ قبر انور ہے، اسی جگہ پر مصلی بچھا کر آپ حیرت کریں گے 40 دن تک نہ آپ کو کوئی کھانا بھیجتا نہ پانی بھیجتا، اندر بیٹھ کر مصلی پر آپ نوافل اور قرآن کی تلاوت کیا. ہوش ہی نہیں، خبر ہی نہیں، اپنی دن میں. اور آپ عصر کے وقت کبھی کبھی بازار میں نکلتے، اور آپ کی جو نگاہیں تھی اللہ کی شان دیکھیے، لوگ کوشش کرتے کہ ہماری نگاہیں ان کی نگاہیں آپس میں مل جائیں. ہوتا یہ تھا کہ آپ کی مبارک نگاہوں میں اللہ نے ایسی جو ہے وہ روحانیت رکھی کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے اور اس کی آنکھیں آپ کی آنکھوں سے مل جاتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بھی بگڑی بنا دیتی.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنے ولی کے ذریعے جو ہے وہ کرم فرما دیتا. تو آپ نکلتے تھے, لوگ کوشش کرتے کہ آنکھوں میں آنکھ حضرت جو ہے ان کی مل جائے, اور بازار میں جاتے, یہ گو گلی کاپسی بازار میں, اور ایسے جو ہے پڑھ کے دم کیا کر. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس تو نہیں آتے فیض لینے, میں خود آ کر انہیں فائدہ پہنچا رہا, خود آ کر جو ہے انہیں. اور کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضرت دم کرتے, وہ کام کرنے والے کہتے الحمدللہ اس دن اللہ تعالی ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. تو یہ کاملین کی بات ہے. حضور سیدنا کوثر بابا رحمت اللہ علیہ بہت عظیم ہستی, منصوب ہستی, اس لیے ہمیں بھی جو ہے ان کے متعلق اگر کوئی بات کرے تو زبان کو عزیزان گرامی سنبھال کے رکھنا چاہیے, تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی حضرت پیر سید کوثر بابا کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ کی اولاد کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. عزیزان گرامی